آج اپنے اثاثے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھو. یہ انصاف کے تقاضے ہیں. یہ قانون میں اگر نہیں بھی لکھا ہوا پھر بھی ایک ایتھیکل ریکوائرمنٹ ہے. وہ صاحب سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, تو میرا ان سے بڑا مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اثاثے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں کہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک میں احتساب کے دعوے کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے. جناب سر آپ کہہ رہے ہیں 4 سال سے آپ لوگ آ رہے ہیں انصاف, جبکہ عمران خان, پاکستان تحریک انصاف اور شیخ رشید تو یہ بار بار آتے ہیں, شور شرابہ کر رہے ہیں کہ آپ نے 1100 ارب کے جو اپنے کیسز تھے وہ ختم کروا دیے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے کیس نہیں چل رہے. ہم 1100 ارب کا حساب لینا ہے وہ لے لیں. 4 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے. عمران خان, ہم تو 1100 ارب کی بات کر رہے ہیں نا, اپنے 150 کروڑ کا حساب دے دے جو اس کو دوسرے ملک کے شہریوں اور کمپنیوں نے دیے ہیں اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے, اس کا حساب دے دیں. ہم تو عدالتوں میں ہیں. عمران خان لگاتا ہے نا, ثبوت لے کر اور آتا ہے شاہد یہاں صاحب پر. کے کیس میں کوئی پیسوں کا انوالومنٹ ہی نہیں ہے, صرف یہ ایلیگیشن ہے کہ اپوائنٹمنٹ کیا پی ایس او میں 2 آدمیوں کا پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. دیٹس دا اونلی ایلیگیشن. بہرحال وہ 1 ایلیگیشن روپے کا کرپشن ہم کا اپنی نہیں ہے. ایلیگیشن کا جواب دے دیتے ہیں, ہم کوئی ریلیف نہیں مانگتے. یہ حساب دے دیں کہ 150 کروڑ جو آیا تھا ملک میں اسرائیلی اور بھارتی شہریوں سے, اس کا حساب کیا ہے. ویسے آپ کی پارٹی کے کتنے کیسز ختم ہوئے ہیں جب سے آپ کی؟ کوئی کیس ختم نہیں ہوا, نہ ہم کیس ختم کرنا چاہتے ہیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں قانون میں لکھ دیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس عوام کو دکھائیں. سر یہ جو عوام چاہتی ہے کہ یہ نیب کا جو قانون ہے یا یہ وہ, اس کو کوئی سرکار دے گی. اب آپ نے تیل کل بڑھا دیا, غریب عوام وہ چاہتی ہے کہ آپ کی حکومت سے امیدیں تھی. نواز شریف صاحب کا کل بیانیہ اور تھا, مریم نواز صاحبہ کا اور, شہباز شریف صاحب کا, مفتاح اسلم صاحب کا اور. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ 90 سے بھی کم, سمجھ آ گئی. عالمی منڈی میں 90 سے بھی کم آ گیا تیل. گزارش یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں, یعنی 125 جی سے. بات سمجھ آ گئی. جی بہت شکریہ. تیل کی قیمت جو ہے یہ اوگرا کا نظام ہے, دنیا کی قیمتوں کا نظام ہے. یہ کسی بیانیے پر تبدیل نہیں ہوتی. جب سے اوگرا بنا ہے, اوگرا پچھلے 15 دن کا جو دنیا کی تیل کا ایوریج ہوتا ہے, جو ڈالر روپے ریٹ کا ایوریج ہوتا ہے, اور جو اس عرصے میں جو پرانا تیل بیچا گیا اس کی جو ایل سیز ہیں ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے, اس کا حساب کر کے تیل کی قیمت کا تعین کرتا ہے. یہ حکومت نہیں کرتی, یہ میں نہیں کرتا, یہ مفتاح اسماعیل صاحب نہیں کرتے, یہ کوئی اور شخص نہیں کرتا. اوگرا کر کے دیتی ہے. حکومت اس پر ٹیکس لگائے تو لگانا چاہتی ہے, حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. اس لیے ہمیں ذرا ان باتوں کا سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ تیل کا تعین کیسے کیا جاتا ہے. اس میں کسی کے بیانیے کی بات نہیں ہوتی. یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے جو اوگرا جس کا تعین کرتی ہے. اور ہم اس کا حل یہ دے رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو مارکیٹ ہے وہ خود ہی تعین کر لے کہ کس قیمت پر تیل آتا ہے اور کس قیمت پر بیچا جاتا ہے. شاہد صاحب یہ بتا, پبلک عام لوگوں کو نہیں پتا کہ اوگرا کی کیا پاور ہے, وہ کیا کرتی ہے. عوام کو یہ پتا ہے کہ انہیں, آپ نے جب حکومت سنبھالی آپ نے کہا جی کچھ پاور پلانٹ بند ہیں بجلی کے, وہ آج تک نہیں آپ چل سکے. پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں کم ہو رہی ہیں, آپ کل سب کہہ رہے تھے کہ بڑھیں کم ہوگی, آپ لوگوں نے بڑھا دی. عوام تو عذاب میں مبتلا ہوگی, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ قانون ہے وہ قانون ہے, دنیا میں یہ ہو رہا. عوام کہاں جائے؟ جی بالکل, آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. تیل کی قیمت کا تعین میں نے آپ کو بتا دیا, ایک نظام ہے, میرا بنایا ہوا نہیں ہے. 25-30 سال سے یہی نظام چلتا ہے. میری اور آپ کی خواہشات کے مطابق تیل کی قیمت نہیں ہوتی. جو جس قیمت پر تیل خریدا جاتا ہے اسی پر بیچا جاتا ہے. تو اگر اس دفعہ کم نہیں ہوئی, کیونکہ یہ پچھلے 60 دن کے جو تیل آیا تھا, یہ قیمت کا تعین اس پہ ہوتا ہے. مستقبل کی قیمت میں اس کا اثر آئے گا, اور مجھے امید ہے کہ تیل کی قیمت میں کمی آئے گی. پاور پلانٹس جو ہیں ملک کے اندر, میں نے ابھی آپ سے گزارش کی, آپ اپنا جولائی کا بل دیکھیں. یہ جو مئی کے اندر بجلی بنائی گئی تھی یہ اس کا تعین ہے. دنیا میں مئی کے اندر, مئی 21 میں, ایک سال پہلے جو ہم نے بجلی بنائی تھی اس پر جو پٹرول یا ڈیزل یا ایل این جی یا کول تھا اس کا خرچہ تھا 74 ارب روپیہ. اس سال جو دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں
اس پہ خرچہ ہوا 198 ارب روپیہ. تو ہمیں جو دنیا میں قیمتیں بڑھی ہیں اس کو سامنے رکھ کر ان سب باتوں کا تعین کیا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں قیمتیں بڑھتی رہیں اور پاکستان جو ہے وہ قیمت گھٹا سکے. تو ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایفیشنسی اس میں لائی جائے, کم جو زیادہ ایفیشینٹ پلانٹس ان کو چلایا جائے اور عوام کو اس کا ریلیف پاس آن کیا جائے. سر الیکٹرک بند ہے, آپ بھی آئے ہیں جی یہاں پہ, آپ بھی آئے, بجلی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا تھا, اعلان کیا تھا کہ 2 گھنٹے جو بجلی بند کرے گا اس سے زیادہ تو اس کو ہم معطل کر دیں گے, ہٹا دیں گے, یہ کریں گے. یہاں ایک ہٹی ہوئی ہے, ایک ہٹی ہے اس جی کی, ٹھیک ہے جی, کے الیکٹرک کی. جی میں سمجھ گیا ہوں. الیکٹرک میں کون سا مفاد ہے کہ اسی کو دیا ہوا ہے اور یہ عذاب آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جی کے الیکٹرک پچھلے 20 سال سے پاکستان میں بجلی چلا رہے ہیں, یہ میں نے نہیں حساب دیا ہوا, اور وہ اپنی کوشش کرتے ہیں اور حکومت پر کے الیکٹرک بوجھ نہیں ڈالتا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو سینکڑوں ارب روپے کا بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں اپنے نقصانات سے, ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس پر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن یہ شارٹ ٹرم میجرز سے نہیں ہوتا, لانگ ٹرم میجر سے ہوگا. بجلی جتنی سستی بن سکتی تھی, جو ایفیشنسی اس میں لائی جا سکتی تھی, وہ ہم لائے ہیں. کہ الیکٹرک کے جو معاملات ہیں ان سے ہماری بات چل رہی ہے کہ کیسے ان کو حل کیا جائے, کیونکہ 4 سال میں پاکستان میں کوئی نئی بجلی نہیں لگی. وہ لوگ جو یہ کہتے تھے بجلی پاکستان میں زیادہ لگ گئی ہے, آج سوال ان سے کریں کہ 4 سال میں اگر 1 میگا واٹ بجلی بھی لگاتے تو پاکستان کے حالات آج بہتر ہوتے. پاکستان کو آج بھی 10 سے 15 ہزار نئے میگا واٹ کی ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے, یہ ایک دن میں نہیں لگتی. 4 سال کی غفلت کا اثر عوام پر کچھ عرصہ رہے گا. اچھا صاحب, آپ یقیناً پارٹی کے رہنما ہیں, میں ایگزیکٹ جواب چاہوں گا آپ سے کہ میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں, اس کا شیڈول کیا ہے, ایک چیز. دوسرا یہ کہ جو تناؤ بڑھتا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ کے درمیان, کوئی گورنر راج کی چانس نہیں ہے؟ میں آپ کو بڑا ایگزیکٹ جواب دے دیتا ہوں, اور میں پہلے بھی ایگزیکٹلی یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ میاں صاحب علاج کی غرض سے گئے تھے, علاج کرا کر آئیں گے. یہ فیصلہ یا ان کے ڈاکٹروں کا ہے یا ان کا اپنا ہے, یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. دوسری بات, جو وفاق اور پنجاب کی بات ہے, کوئی تناؤ کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے. وفاق اپنا کام کرے, صوبے اپنا کام کرے, عوام کے مسائل حل کریں. آج سیاست میں گالی کی گنجائش نہیں ہے, دھمکیوں کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے قانون کے اندر رہ کر مظاہرے کرنے ہیں, لاکھوں مظاہرے کریں, لیکن پاکستان کی حکومت نے چلنا ہے, اس نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب کے اندر ایک عدالتی فیصلے سے جو وہاں پر سیاسی کشیدگی ہوئی, جس کا حل بھی ایک عدالت نے نکالا, جس کو ہم نے تسلیم کر لیا, ورنہ نہ وہ قانون کے مطابق تھا نہ اس کا کوئی قانون میں نظیر موجود ہے. اس کے باوجود ہم نے اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اب ضرورت یہ, اور آپ نے دیکھا کہ ان 3 ہفتوں میں جو روپیہ جو تھا وہ 207 سے 242 روپے تک گیا. سیاسی کشیدگی جب ملک میں ہوتی ہے اس کا اثر عوام پہ پڑتا ہے, اس کا اثر معیشت پہ پڑتا ہے. ہماری معیشت اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. ہم کسی سیاسی کشیدگی نہ چاہتے ہیں. پنجاب کا صوبہ, سندھ کا صوبہ, کے پی, بلوچستان اپنے کام کریں, اپنی حدود میں سے آئینی حدود میں رہیں, عوام کے مسائل حل کریں, اور وفاق اپنا کام کرے. لیکن تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. تناؤ مجھے رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی جے آئی ٹی نے طلب کیا ہے, اور ساتھ ساتھ عطا طارق صاحب کو, یہ تناؤ ہے. دیکھیں, یہ تناؤ نہیں ہے, یہ تو بیوقوفی ہے. اگر آپ کی سوچ ایسی ہے کہ آپ وفاقی وزراء پہ پرچے درج کر رہے ہیں تو کریں درج. اگر پاکستان کے مسائل کا حل وفاقی وزراء پہ پرچے درج کرنے میں ہے تو پھر درج کر لیں. لیکن ان چیزوں سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. جب آدمی کسی کرسی پر بیٹھا ہو, کام ذمہ داری سے کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی 9 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, پیٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی, آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ڈیسیجنز عمران خان کو اور زیادہ مضبوط کریں تو گے؟ اگر کل پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ جتنے سوال آپ نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھنے پہ کیے ہیں, کل کم ہونے پہ ضرور کر لیں. میں پھر گزارش کروں, پیٹرول کا قیمت ایک اوگرا کا نظام ہے جو ریگولیٹر ہے, جس کا حکومت پر کوئی اس پر دباؤ نہیں ہے. وہ ایک نظام کے مطابق پچھلے 25-30 سال سے تیل کی قیمت کا تعین کرتا ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے تعین کیا, ہم نے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا, اور
जो 6 रुपए की कीमत थी पेट्रोल की और डीजल में 50 पैसे की कमी हुई, उसी पर पाकिस्तान में पेट्रोल बिकेगा। वरना आपको जेब से पैसा देना पड़ता है हुकूमत को, जिसकी हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है, और ना ही दुनिया में कोई हुकूमत कीमत खरीद से कम की पेट्रोल बेचती है। सर आवाम नहीं चाह रही कि ऐसी ओगरा थोपी जाए जो आवाम को मुश्किलात में अपना जी बिल्कुल, ये मेरी भी ख्वाहिश है। हम भी यही कोशिश करते हैं और हमारी यही कोशिश है कि महंगाई कम से कम हो, और महंगाई में कमी वाक़या हुई है। तेल की कीमत आलमी मंडी के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती है, इस बात का हमें तस्लीम करना चाहिए।